اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد۔ ارسال الیدین یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا، اس حوالے سے ہماری گفتگو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ گفتگو سے پہلے مقدمہ، اہم نکات جو آپ کی ذہن سازی کریں گے، مائل کریں گے اور اس موضوع کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد مسئلہ ارسال الیدین یعنی اہل سنت اہل تشیع کے درمیان یہ مسئلہ کس طرح دیکھا جاتا ہے، اس کی منظر کشی۔ تیسرے مرحلے میں دلائل اہل تشیع کی طرف سے کہ کس طرح ارسال الیدین عین اسلامی شرعی قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے، اور آخر میں کلام آخر۔ مقدمہ، ارسال الیدین غالباً سب سے واضح فرق ہے کہ جو نماز میں مشاہدے میں آتا ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی عبادات میں، غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو نماز روزمرہ کے معمولات میں سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت، اور خود نماز میں حالت قیام تمام ارکان سے زیادہ طوالت رکھتا ہے، یعنی ڈیوریشن وائز قیام بنسبت رکوع، سجود اور تشہد کے زیادہ دورانیہ کا عمل ہے کہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں، شروع کا عمل ہے، لوگ نوٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ فرق واضح ترین فرق ہے اہل تسنن اور اہل تشیع کی نماز کے حوالے سے۔ ایک زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ کفار و مشرکین جو منافقین تھے اور دل سے اسلام نہیں لائے تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، تو وہ اپنے ہاتھوں میں بتوں کو رکھتے تھے۔ جب سجدے میں جاتے تو ان بتوں پر سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو ہمیں کوئی ایسا واقعہ کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں ملا۔ یہ قیاسی واقعہ یا من گھڑت داستان تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی حکایت یا تائید یا شواہد کے طور پہ ریفر کیے جانے والا یا بیان کرنے والا کوئی واقعہ یا روایت نہیں۔ غالباً اسی واقعے سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے کہا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ بہرحال اصل مسئلے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ارسال الیدین، ہاتھوں کو حالت قیام میں کھلا رکھنا، باندھنا نہیں۔ اہل سنت کے نزدیک ارسال الیدین صحیح نہیں، بیشتر افراد ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ اہل تشیع میں یہ عین نماز اور حقیقت اسلام سے بالکل قریب ترین نماز کا طریقہ ہے۔ ائمہ اربعہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں، ان کے نظریات کو معلوم کریں، تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے، وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، اس طرح کہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر، یعنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر۔ امام شافعی اسی طرح ہاتھ باندھنے کے قائل، مگر ناف کے اوپر۔ امام حنبل اسی طرح ہاتھ باندھنے کے حامی، لیکن سینے پر، نہ ناف کے نیچے نہ ناف کے اوپر، بلکہ ناف سے کافی اوپر، سینے کے لیول پر یا سینے کی سطح پر۔ امام مالک جو کہ مدینہ کے رہائشی، مدینہ میں پیدا ہونے والے عالم دین اور بعد میں امام،
اربع میں شامل ہونے والے ایک امام ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ باندھنے کو دوران نماز وہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ باقی تین امام ابو حنیفہ، شافعی، امام حنبل مدینہ سے سینکڑوں میل دور کے رہائشی تھے۔ امام مالک نے اپنے بزرگوں اور ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں یعنی تابعین اصحاب رسول اور الٹیمیٹلی رسول اللہ کو جس طرح نماز دیکھ کر دیکھا پڑھتے ہوئے اسی طرح تقلید کی، تو امام مالک کا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا اس حوالے سے بھی منطقی نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اہل حدیث جو کہ غیر مقلد کہلاتے ہیں، یعنی جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، ان چاروں اماموں میں سے جن کو ہم اپنے ہاں اخباری گروہ کہا کرتے ہیں، جو کہ اخبار یعنی احادیث اور روایات پر عمل کر کے نظریہ سازی کرتے ہیں اور کسی مجتہد کی تقلید میں نہیں ہوتی، اسی طرح اہل سنت میں اہل حدیث وہ افراد ہیں کہ جو ان چاروں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے، احادیث کی بنیاد پر قرآن کی تعویل، شریعت سازی پر یقین رکھتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک سینے پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے، ہاتھ باندھ کر رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اب چار ائمہ اور پانچواں گروہ اہل حدیث میں فقط امام مالک تنہا ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھا جائے نماز میں، جبکہ امام حنبل جو ہیں وہ اختیار دیتے ہیں کہ چاہے تو ایسا کریں تو چاہے نہ کریں۔ اب آئیں دلائل کی طرف کہ ہمارے کیا دلائل ہیں ارسال الیدین کے حوالے سے، کہ نماز میں کیا کرنا چاہیے، ہاتھ کھولنا چاہیے، باندھنا چاہیے، اور باندھنا کس طرح غلط ہے ہمارے نزدیک، اور کھولنا کس طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے اہم بات نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے، اور ایک اہم اعتراض ہماری طرف سے یہ ہے کہ وہ احادیث جو نماز میں ہاتھ باندھنے پر دلالت کرتی ہیں ان کی تعداد بہت قلیل ہے۔ کتابوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری میں 7397 7397 میں صرف ایک حدیث سہل بن سعد کی روایت ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم 7275 7275 میں ایک روایت وائل بن حجر کی ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کہ نماز میں ہاتھ کو باندھنا چاہیے۔ احادیث کی مجموعی کتابوں کو ایک ساتھ لے لیں تو فقط ہمیں 10 روایات ملیں گی کہ جس میں ہاتھوں کو باندھنے کے حوالے سے ذکر موجود ہے۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم کی 15,000 تقریباً احادیث میں فقط 2 روایات، اور کل کتابوں میں فقط 10 روایات۔ یہ تو تھا کتاب کے حوالے سے تجزیہ کہ کتنی احادیث موجود ہیں مجموعی طور پہ کتابوں میں۔ اب ہم راویان کے حساب سے دیکھیں کہ جو مشہور ترین راوی ہیں اہل سنت کے نزدیک، ان سے یہ روایت مروی نہیں، جو کہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ 5374 5374 احادیث میں ایک حدیث بھی ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ان سے مروی نہیں۔ حضرت انس بن مالک 2286 حدیث کے راوی، لیکن ہاتھ باندھنے کیا بلکہ الٹا ہاتھ کھولنے کے حوالے سے تو روایت ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کے حوالے سے نہیں۔ جناب ام سلمہ و عائشہ سے 2210 روایات، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے 1540 روایات میں ایک روایت بھی ہاتھ باندھنے کی نہیں، جو کہ نہایت حیرت انگیز بات ہے۔ کتاب کے حوالے سے، راوی کے حوالے سے، دونوں جگہ ان روایات کا فقدان کہ جن میں ہاتھوں کو باندھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان 2 روایات کی بات کریں، یعنی
سہل بن سعد اور وائل بن حجر، جن کا تذکرہ بھی ہم نے کیا کہ جن میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے ہاتھ باندھنے کا حکم موجود ہے، ان روایات میں بھی کافی جرح یعنی تنقید ہے، اعتراضات ہیں۔ نمبر ایک، متن کے حوالے سے کہ متن واضح نہیں، متن کو پڑھ کر ریڈ کر کے گو تھرو کر کے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ روایت باندھنے پہ دلالت کرتی ہے، یعنی ابہام ہے، ویگ کنٹینٹ ہے۔ راوی، بہت سے راوی جو ہیں وہ گمنام ہیں، کچھ اتا پتہ نہیں ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کا زمانہ، خاندان، سیرت، کردار وغیرہ۔ سند کے اعتبار سے بہت سارے راوی غائب ہیں، یعنی حدیث مرسل ہے۔ مرسل حدیث یعنی جس حدیث کے راویوں میں سے ایک یا ایک سے زائد راوی موجود نہ ہوں۔ تدلیس، علم حدیث میں تدلیس کے معنی یہ ہے کہ ایسی حدیث جو خلاف واقع ہو اور جھوٹ سے زیادہ قریب ہو، جس کو پڑھ کر انسان کو یقین نہ ہو کہ یہ رسول نے کہی۔ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، مثلا کمی یا زیادتی کی گئی ہو اس کے متن میں جس سے وہ مشکوک ہو گئی ہو، مبہم ہو گئی ہو، ویگ ہو گئی ہو، خلاف واقعہ ہو کہ بات کوئی اور ہو رہی ہے اور زور کسی اور بات پہ ہے، ماحول کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے اور نقطہ کوئی اور بیان کیا جا رہا ہے۔ غیر معروف بعض اوقات راویان اس میں شامل ہوتے ہیں، چنانچہ ایسی حدیث کو تدلیس کے عنوان سے جانا جاتا ہے کہ اس حدیث میں تدلیس کی گئی ہے۔ جرح و تعدیل، یعنی جرح تنقید کو کہتے ہیں، تعدیل تائید کو یا توصیف تعریف کو کہتے ہیں۔ کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں کہ جو امر الہی کو، سنت رسول کو سپورٹ کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں کہ جو اس حدیث کی مخالفت میں جاتی ہیں، اور علماء اہل حدیث محدثین کے نزدیک وہ احادیث جو کسی امر میں مخالفت کرتی ہوں یعنی کسی امر میں اس کی حمایت میں کوئی حدیث موجود ہو اور ساتھ ساتھ اس کی مخالفت میں بھی حدیث ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء مخالفت میں، تنقید میں اور اس کے خلاف جانے والی احادیث کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ حدیث کیوں کر فلاں حدیث یا فلاں امر کے بالکل خلاف ہے۔ مثلاً ایک حدیث جو ہمارے حق میں جاتی ہے، یعنی ہمارے لیے جرح کے قابل ہے، وہ یہ کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جائیں۔ حضرت علی سے عجیب اور ثم العجیب، امام بہقی نے یہ روایت سنن کبریٰ میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 31 میں کیا ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جائیں، اور خود امام بہقی حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ تو بہرحال خود حضرت علی کے زمان مبارک سے کے حوالے سے اگر کوئی ایسی حدیث جو نماز میں ہاتھ باندھنے پر دلالت کرے بہت حیرت انگیز ہے، ہمارے نزدیک ایک حدیث فقط سنن کبریٰ میں امام بہقی نے اور خود ہی اس کی تقریباً تردید بھی کر دی کہ یہ سند ضعیف لگتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان احادیث کو کہ جو نماز میں ہاتھ باندھنے پر دلالت کرتی ہیں ضعیف کہیں، تو ان ضعیف احادیث کا صحیح بخاری، صحیح مسلم یعنی صحیحین میں کیا کام؟ اس کا اعادہ، اس کا امکان اور اس کا اقرار خود امام بخاری کرتے ہیں اپنی کتاب الضعفاء میں، اور اپنے ہی راویوں پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن راویوں سے انہوں نے اپنی ہی کتاب میں احادیث کو جگہ دی، یعنی اپنی کتاب صحیح بخاری میں روایت کو لکھا
اور کچھ عرصے بعد یہ کہا کہ فلاں فلاں حدیث کے فلاں فلاں راوی ضعیف ہے، اور اس کی وجہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ روایات میں امام بخاری اکابر، اماثل، اصاغر، بزرگان دین، ایک جیسے افراد اور جونیئر افراد کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، یعنی پرائرٹی کے حوالے سے ان میں کوئی خاص ترجیحات کے حوالے سے ان لوگوں میں کوئی خاص فرق نہیں رکھا کرتے تھے مد نظر۔ بہرحال خود اپنی کتاب الضعفاء جو غالباً صحیح بخاری کے بعد لکھی گئی، جب انہوں نے حدیث سازی یا حدیث کی روایت کے حوالے سے حدیث کو کلاسیفائی کیا، ان کی درجہ بندی کی، تو راویوں پہ جب تنقید کی تو بہت سارے راوی ایسے نکلے کہ جن کو خود انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جگہ دی۔ بہت حیرت انگیز بات امام نسائی کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب وہ کوئی صحیح روایت نہ پاتے تو ضعیف ہی کو نقل کر دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی رقم فرما دیتے۔ جیسے ہمیں بھی ملتا ہے کسی موضوع پہ ہمیں درس دینا ہے، مجلس پڑھنی ہے، مواد نہیں ملا اور قابل ذکر موضوع حدیث نہیں ملی، تو جو مل گیا ہم نے پڑھ دیا۔ تو امام نسائی کا بھی یہ طریقہ تھا، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 میں یہ بات درج ہے۔ امام حنبل کا بھی یہی طریقہ تھا، لیکن وہ راویوں کے ضعیف ہونے کی نشاندہی ساتھ ساتھ کر دیا کرتے تھے، بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ میں نے روایت لکھ دی، راوی کو بھی مذکور کر دیا، لیکن یہ راوی میرے نزدیک ضعیف ہے۔ بہت اہم سوال کہ وجہ کیا تھی کہ ان ضعیف راویوں کو، ان ضعیف احادیث کو اتنے بڑے علماء نے اپنی کتاب میں جگہ دی؟ نہایت ایک اہم سبب، ویلڈ ریزن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو غالباً ہمارے یہاں بھی ہے، کہ احادیث کا ایک کثیر خزانہ ہاتھ سے نہ چلا جائے اور یہ کام بعد کے لوگوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود تحقیق کر کے ضعیف اور حسن، قابل قبول اور ناقابل قبول متن اور حدیث میں تفریق کر سکیں۔ اگر وہ تحقیق کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں حدیث فلاں راوی صحیح یا غلط، تو اس میں ہی شاید اتنا ٹائم لگ جاتا کہ وہ حدیث کا مجموعہ جمع نہ کر پاتے۔ اس زمانے میں احادیث کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا، کتابوں کی اشاعت نہیں ہوا کرتی تھی، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی کتابیں، بہت سی کتابیں بہت سے علماء کے پاس ہوا ہی نہیں کرتی تھی، خود احادیث کے راویان سے ملنے کے لیے مہینوں کا سفر کیا جاتا اور پھر جا کر ان کی زبان سے وہ حدیث سنی جاتی۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایک زندگی میں یہ کام ممکن نہیں ہے، تو یہ کام ہم آگے کے لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فی الحال جتنا ممکن ہے، یہ بات بھی نہیں کہ تحقیق بالکل نہیں تھی، جتنی تحقیق ممکن ہے اس مختصر سی زندگی میں، مختصر سی سہولیات میں ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد آنے والے لوگوں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود تحقیق کریں اور ہماری کتابوں سے صحیح اور غلط، من گھڑت اور محقق شدہ حدیثوں کو قابل استعمال سمجھ کر شریعت کو مدون کریں، متعین کریں امور الہی کو۔ لیکن بات صحیح ہے، سبب بھی ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یعقوب کلینی نے مثلا، شیخ صدوق نے مثلا، خواجہ طوسی نے اور دیگر افراد نے کتابوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ جو حدیث مل گئی، جس حد تک تحقیق ممکن ہوئی آپ نے لکھ دی، اور بعد کے علماء بھی یہ کام چھوڑ دیا۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک ایک مسئلہ جو کھڑا ہو گیا وہ یہ کہ آگے چل کر ان من گھڑت حدیثوں اور ضعیف راویوں کی بنیاد پر حکومتوں کی پروردگی میں، ان کے سایہ عاطفت میں عقیدت کا رنگ زیادہ حاوی آ گیا تحقیق پر۔ چنانچہ اگر کوئی تحقیق کی گئی تو حکومت وقت کی طرف سے بنو امیہ، بنو عباس مثلاً کی طرف سے حکم نامہ جاری ہو جاتا اور وہ شخص جو ہے گردن زنی قابل سزا قرار پاتا۔ چنانچہ عقیدت تحقیق پر حاوی آ گئی اور لوگوں نے سلفاء یعنی اپنے بزرگان دین اور پرانے محدثین کی درج کردہ احادیث کو ہی جو ہے وہ عقیدہ بنا لیا اور اس پہ شریعت مرتب کر دی۔ اب کوئی شخص فقہ قدیم کے خلاف کوئی دوسری حدیث بیان کرتا جو ٹکراتی فقہ قدیم کی کتابوں میں موجود حدیثوں سے،
تو اس دوسری حدیث کو، ٹکرانے والی حدیث کو ضعیف سمجھا جاتا یا کم از کم اس کی تعویل کی جاتی۔ مثلا رسول نے جمع کی نمازیں، پہلے تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ نماز جمع کرنے کی روایت ہی غلط ہے، پھر آپ نے کہا اگر صحیح بھی ہے تو کوئی وجہ ہوگی، تو اس وجہ کو بیان کر دیا گیا کہ اس خاص وجہ کے تناظر میں رسول نے ایسا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیات قرآنی سے متعلق بھی یہی روش روا رکھی گئی کہ اگر کوئی آیت قرآنی بھی حتیٰ کہ کسی حدیث سے ٹکراتی جو کہ فقہ قدیم صحیح بخاری صحیح مسلم جیسی دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو آیت قرآنی کے ترجمے مفہوم کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ شاید ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو مقدم کیا جاتا کہ جو کتابوں میں موجود ہے۔ حالانکہ ثقلین ہمارے ہاں اس طرح کی تشریح ہے ثقلین کے حوالے سے کہ اطرد اور قرآن، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اگر ان دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کیا کریں، تو امام نے کہا کہ تم ثقل اکبر یعنی قرآن کو لے لو اور یہ سمجھ لینا کہ یہ بات ہم نے کی ہی نہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ لیکن یہاں پر یعنی اہل تسنن کے یہاں روش تھوڑی سی غلط راہوں پہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں آ کر درباری ملاؤں کے ہاتھوں بگڑ گئی کہ بنو امیہ بنو عباس کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری غلط تعویلیں گڑھنی شروع کر دی گئی۔ آیت قرآن کے بعد تاریخ پر بھی یہی حربہ آزمایا گیا۔ تاریخ ابن خلدون اس بات کی گواہ ہے، اور اس کا بنیادی نقطہ تاریخ ابن خلدون کا، مقدمہ تاریخ ابن خلدون کا یہ ہے کہ جو تاریخی واقعہ ہمارے عقائد سے ٹکرائے اس واقعے کو چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ واقعہ راوی حدیث آپ کا عقائد بنائے گی، نہ کہ خود عقیدہ تحقیق کے لیے میزان سمجھا جائے گا۔ عقیدہ بعد میں آنا چاہیے، تحقیق پہلے۔ امام ابو الحسن کرخی نے اصول فقہ میں فتویٰ نمبر 28 میں یہ نظریہ پیش کیا، اور یہ نظریہ بہت زیادہ مقبول ہوا کہ جو بھی حدیث یا قرآن کی آیت کا مفہوم ہمارے عقیدے کے خلاف جائے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ کس نے بنایا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ایک الگ بحث۔ جرح و تعدیل کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا کہ اگر کسی حدیث پہ جرح ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، مخالفت میں کوئی بات ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت ساری دیگر احادیث ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، تو ہمیں جرح کرنے والی، تنقید کرنے والی، مخالفت کرنے والی احادیث کو لینا ہے، اس پہ خوب بحث مباحثے کے بعد حدیث کا مفہوم اخذ کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ صحیح مسلم، سنن ترمذی دونوں میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117، صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 سنن ترمذی میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ بہت واضح حدیث جو کہ ڈسکارڈ کر رہی ہے اور ڈس اون کر رہی ہے رسول اللہ سے اس بات کو کہ رسول اللہ نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو، لیکن چونکہ یہ حدیث عقیدے سے ٹکرا رہی ہے چنانچہ اس حدیث کو نہیں لیا جاتا، اور یہ حدیث جو ہے مشہور ہونے کے میزان سے بھی گر جاتی ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث، ایک دفعہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، زیاد بن صبیح، اس نے نماز میں ہاتھ باندھا، عبداللہ بن عمر نے ہاتھ مار کر اشارہ کیا کہ ہاتھ نہ باندھو، اس نے ہاتھ کھول دیے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ روایت زیاد بن صبیح سے 2 کتابوں میں موجود ہے، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302، سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348۔ تو جرح تعدیل کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن 2 مثالوں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اگر کسی مشہور بات کی مخالفت میں بھی کوئی ایک آدھ حدیث موجود ہو جو واضح طور پہ اس کے خلاف ہو تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے اور اصل مفہوم تک پہنچنا چاہیے، اور تحقیق قیامت تک جاری رہنی چاہیے، اور اس کا تعلق عقیدے سے اس طرح ہونا چاہیے کہ تحقیق کے بعد عقیدہ بنے، نہ کہ عقیدہ تحقیق کو منظم اور مرتب کرے۔ آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا اشارے کرتا ہے۔
اور ہاتھ باندھنے کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، معاشرے میں اس پر کس طرح نظر کی جاتی ہے۔ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 64 اللہ فرماتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے، میرے تھوڑی۔ اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یعنی ہاتھ باندھنا کنجوسی، بخل کی علامت ہے، ہاتھ کھلا ہونا سخاوت اور کریم ہونے کی نشانی ہے۔ اوورآل جو ہاتھ باندھنے سے تصویر انسان کی ابھرتی ہے کہ وہ مجبور و لاچار یا کم از کم بخیل اور کنجوس ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو ہاتھ باندھ کے، تو اس حوالے سے بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہمیں گائیڈ کرتی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے کن کے لیے؟ والدین کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دو، یعنی ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا، یہ ہے طریقہ کار فرما بردار اولاد کا۔ جب ہم کہتے ہیں کاندھوں کو جھکا دینا، جناح الذل یعنی خاکساری کے ساتھ کاندھوں کو جھکا دینا، اس میں ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، لٹکے ہوئے ہوں، بندھے ہوئے نہ ہوں۔ چنانچہ اگر ہم ادب و احترام کی بات کریں، چاہے خدا کے سامنے چاہے کسی کے سامنے، تو ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے، کندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے، سینہ تان کے نہیں، اور کندھے اچکا کے کھڑے ہونے کا انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ نہ صرف انسانوں میں بلکہ حیوانات میں، پرندوں میں بھی یہ روش اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ نیچرلی، فطری طور پہ پرندوں کو اللہ نے تسبیح کے لیے پیر پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات، سورہ نور آیت نمبر 24 اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے پرندے پر پھیلائے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یعنی پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، نیچرل ٹینڈنسی اور نیچرل مومنٹم، نیچرل کنفارمیٹی لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح پرندوں کو بھی نیچرل وے میں عبادت کا کہا گیا ہے، اور نیچرل وے میں عبادت کیا ہے؟ پر پھیلائے ہوئے اللہ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہی چیز انسانوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کے بعد احادیث کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں سنت رسول، قول رسول، افعال رسول ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اور لوگوں کا کیا مشاہدہ رہا رسول کے زمانے میں، کیا تحقیق رہی رسول کے بعد کہ نماز میں ہاتھ کو کھولنا چاہیے یا بند۔ لیکن اس سے پہلے دو اہم آیات جو حدیث کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جو سنت رسول کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، مسئلے کو سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں قرآن سے سنت کی طرف آپ کو مرتکز کرتی ہیں کہ اگر تم کو قرآن سمجھ میں نہ آئے، قرآن سے مسئلہ اخذ نہ کر سکو، تو رسول کی طرف رجوع کرو۔ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 239۔ اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے تمہاری لا علمی میں تمہیں بتا دیا، علمکم سمجھا دیا، بتا دیا، ڈسکلوز کر دیا۔ کیسے؟ رسول کے ذریعے، سیرت رسول کے ذریعے، افعال رسول کے ذریعے، روز و شب رسول کے جس طرح تمہارے سامنے ہوتے ہیں عبادات کے طور طریقے، ان کو دیکھتے ہوئے اپنی عبادات کو درست کرو۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی احادیث کے مطابق باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، چاہے
دریا جو ہے سیاہی بن جائیں، درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، اور پتے جو ہیں ورق بن جائیں۔ تمام باتیں، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی توصیفات قرآن میں سموئی نہیں جا سکتی۔ چنانچہ تفصیل دیکھنی ہو تو رسول کی سنت کی طرف نگاہ کرو۔ اجمالی طور پہ قرآن حاضر ہے، اکمالی طور پہ سنت رسول۔ خلاصہ قرآن کی صورت میں، نکات کی شکل میں، اور تفصیل رسول کی صورت میں، اور ان کے طور طریقے تمہارے لیے واضح طور پہ رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک اہم حدیث جو ہر اس بات کو ثابت کرتی ہے جو قرآن میں تو نہیں لیکن حدیث سے ثابت ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ سورہ حشر قرآن کا 59واں سورہ ہے، چیپٹر 59 ورس 7۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ بھی رسول اللہ تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے، وہ کوئی پھل کھا رہے تھے، لوگوں نے کہا بھئی اس پھل کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ یہ پھل تو کہیں نہیں ہے، جس کا نام لے کر قرآن میں اللہ نے کہا ہو، اسے ثابت کرو قرآن سے۔ انہوں نے کہا میں قرآن سے بالکل ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے، اس کا نام تو نہیں ہے؟ تو ان صحابی نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، میں نے رسول کو خود کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس پھل کو۔ بس سنت رسول اس بات کی گواہ ہے کہ وہ عمل یا وہ پھل جو ہے کھانا جائز ہے۔ اور پھر جب رسول خود کہہ گئے خصوصی طور پہ نماز کے لیے، صلو کما رأیتمونی صلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز جیسی اہم ترین عبادت کو ہمیں سرسری طور پر نہیں ادا کرنا چاہیے، اور رسول کی سیرت کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے حرکات و سکنات اور اذکار کو بہت قریب سے مشاہدہ کرتے ہوئے تحقیق کے ساتھ، خوب تفصیل کے ساتھ مشاہدہ کر کے اس کو اپنانا چاہیے۔ ایک قولی حدیث تفصیل نماز کے حوالے سے کنز العمال، اہل سنت کی بہت اہم کتاب، جس میں اہم ترین صحیح ترین احادیثوں کو سیاہ ستہ سے، چاہے وہ صحیح بخاری سے ہوں، صحیح مسلم سے ہوں، ترمذی سے ہوں، نسائی سے ہوں، ابن داؤد، ابن ماجہ سے ہوں، جمع کر دی گئی۔ کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 93 کہ اس حدیث میں تفصیل کی گنجائش نہیں، مختصراً یہ کہ تکبیر سے لے کے سجدے تک، قیام سے لے کے تشہد اور سلام تک، نماز کے ایک ایک رکن کی تشریح اور منظر کشی رسول اللہ نے اپنے قول سے کی کہ تکبیرۃ الاحرام کیسے کہنی چاہیے، قیام کیسے کرنا چاہیے، قرأت میں الفاظ کیسے ادا ہوں، رکوع میں جسم کیسا ہو، ہاتھ کہاں ہوں، سجدے میں پیشانی کہاں ہوں، پیر کہاں ہوں۔ لیکن اس پوری تفصیل میں قیام میں ہاتھ باندھنے کا کہیں ذکر نہیں۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر قیام میں ہاتھ باندھنا ہوتا تو رسول اللہ قیام میں ہاتھ باندھنے کی ضرور تفصیل بیان کرتے یا اشارہ کرتے۔ فعلی حدیث در تفصیل نماز باروایت ابو قتادہ، اس میں بھی قیام سے لے کے سلام تک تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ تکبیرۃ الاحرام میں کس طرح ہاتھوں کو کانوں تک لے جایا جائے، کس طرح واپس لایا جائے، رکوع کیسے کیا جائے، ہاتھ کہاں پر ہوں، سجدہ کیسے کیا جائے، پیشانی کہاں ہوں، پاؤں کہاں ہوں، سلام تشہد، ہر غرض ہر جگہ حرکات و سکنات بشمول اذکار ڈیٹیل موجود ہے۔ لیکن قیام میں ہاتھ باندھنے کا کہیں تذکرہ نہیں۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385، سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 پر یہ حدیث موجود ہے۔ قولی اور فعلی حدیث دونوں اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے نہ اپنے قول سے نہ اپنے فعل سے اس بات کو ثابت کیا کہ نماز میں قیام کے دوران ہاتھ کو باندھنا چاہیے، کہیں نہیں ملتا ہمیں۔ باروایت حضرت معاذ بن جبل ایک اور حدیث جس میں
آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے وقت کانوں تک ہاتھ بلند کرتے اور پھر ان کو کھلا چھوڑ دیتے۔ فتاوی شیخ عبدالحی حنفی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 بحوالہ طبرانی یہ حدیث موجود ہے جرح و تعدیل کے حوالے سے۔ اس حدیث کی بنیاد پر ارسال الیدین یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے حوالے سے مضبوط دلیل دی جا سکتی ہے، لیکن پھر ہم وہی بات کہیں گے کہ جب عقیدہ تحقیق پر غالب آ جائے تو پھر آدمی اصل بات کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی روش پر برقرار رہتا ہے۔ حال ہی میں انسائکلوپیڈیا از ڈاکٹر محمد رواز قلیجی مشہور عرب محقق نے کئی جلدوں پر مشتمل یہ انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا ہے۔ 8 جلدیں اس کی ترجمہ ہو کے آ چکی ہیں اردو میں۔ دوسری جلد میں جس کا نام ہی انہوں نے فقہ عمر رکھا ہے، اس جلد میں خلیفہ دویم کی فقہ یعنی وہ فقہی احکامات جو آپ سے منسوب ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بلا فصل یا بلا فصل یا بالواسطہ بالواسطہ درج ہے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے حوالے سے یا کھلے رہنے کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں نماز شروع کرتے وقت حضرت عمر اپنے دونوں ہاتھوں شانوں تک بلند کرتے پھر نیچے کر لیتے، یعنی خود حضرت عمر اس بات کے قائل تھے کہ نماز میں قیام کے دوران ہاتھوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح عبدالعزیز بن باز سعودی عرب کے بہت مشہور عالم دین پچھلے صدی میں کہ جن کا قول نظریہ بن چکا ہے کچھ اہل سنت مسلمانوں کے درمیان، اپنی مشہور کتاب مقالات و فتاوی شیخ عبدالعزیز بن باز صفحہ نمبر 238 میں فتویٰ لکھتے ہیں، جو ایک سوال کی صورت میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں قرآن کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ عموماً ماہ رمضان میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے اہل سنت میں تراویح کے دوران۔ تو آپ نے ایک حدیث کوٹ کی جس کا تعلق حضرت عائشہ کے طریقہ کار سے تھا کہ حضرت عائشہ اپنے زمانے میں اپنے غلام ذکوان کی اقتداء میں نماز پڑھتے، یعنی ذکوان جو ہے وہ امام بنتا اور وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کے نماز کے دوران قرآن کو دیکھ کے پڑھتا، یعنی وہ حافظ نہیں تھا۔ تو جب آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں گے تو یقیناً آپ کا کم از کم ایک ہاتھ تو کھلا رہ جائے گا۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب عائشہ بھی اور ان کا غلام ذکوان بھی، اور اس سے پہلے جیسے ذکر کیا حضرت عمر بھی نماز میں قیام کے دوران ہاتھ کھلے رکھنے پر متفق تھے۔ اس کے بعد سید التابعین، تابعین وہ افراد جنہوں نے اصحاب کو دیکھا ہو، جس طرح اصحاب وہ افراد جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو۔ بہرحال تابعین جنہوں نے رسول کو دیکھا ہو ان میں جو اہم ترین تابعی ہیں امام حسن بصری، جن کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے، یعنی تابعین کے سردار، بہت مشہور عالم دین، بہت مشہور عارف اہل سنت کے نزدیک۔ امام حسن بصری خلیفہ دویم کے زمانے میں پیدا ہوئے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کی تحنیک کی، یعنی شہد چٹایا، اور امام حسن بصری اصحاب کے درمیان پلے بڑھے۔ فقہ انسائکلوپیڈیا جس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا، جس کی دوسری جلد کو فقہ عمر سے منسوب کیا گیا، اسی فقہ انسائکلوپیڈیا کو ڈاکٹر محمد رواز قلیجی جب آگے بڑھاتے ہیں تو 8ویں جلد کو امام حسن بصری سے منسوب کرتے ہیں، جلد نمبر 8 فقہ امام حسن بصری کے حوالے سے جو منسوب ہے اس میں آپ لکھتے ہیں نمازی قیام کے دوران، یعنی امام حسن بصری کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ رقم تراز ہیں کہ نمازی قیام کے اندر دونوں ہاتھ چھوڑے رکھے گا اور اپنے سینے پر نہیں باندھے گا۔ امام حسن بصری اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی امام حسن بصری کا طریقہ بھی یہی تھا، یعنی بہت بعد تک یہ بات چلی ہے۔ رسول کے زمانے میں
حضرت عمر کے زمانے میں، پھر حضرت عمر کے بعد امام حسن بصری کے زمانے میں بھی یہی روش تھی کہ نماز میں قیام کے دوران ہاتھ کھلے رکھے جائیں۔ اب جب ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھلے رکھنے کی احادیث کی مختلف طریقوں سے متضاد احادیث جمع ہو گئیں تو شبلی نعمانی اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک ملا جلا، ایک ایوریج، ایک معتدل رویہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال پسندی پر منحصر روش کو پیش کرتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھا بھی جا سکتا ہے، نماز کو ہاتھ کھول کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہاتھ سینے پر بھی باندھے جا سکتے ہیں، بالائے ناف بھی، جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ نماز میں ہاتھ کھلے بھی رکھ سکتے ہیں، امام مالک کے نزدیک بندھے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ اور دیگر، امام حنبل، امام شافعی۔ پر ان تینوں میں جو طریقہ ہے، ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، سینے کے اوپر، تو شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں ہاتھ کھول بھی دیں کوئی حرج نہیں، ہاتھ باندھ بھی لیں کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ باندھتے ہوئے ان کی پوزیشن یعنی ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، سینے کے اوپر رکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں آمین زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں تو بھی کوئی فرق نہیں، آہستہ سے پڑھیں زور سے پڑھیں ایک ہی بات ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں غرض کے بعض امور کے سوا کسی خاص طریقے کی پابندی ضروری نہیں، نماز کو مختلف طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ مختلف اماموں نے مختلف صورتیں اختیار کی۔ اب بحث یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ ارسال الیدین جائز ہے یا نہیں، نماز میں ہاتھ باندھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ مختلف روایات مختلف ائمہ سے ثابت ہیں اور ان پہ نظریات بھی بن چکے ہیں۔ عالم اہل حدیث علامہ وحید الزماں، جیسے کہ آپ کو بتلایا گیا، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم مفسر، ہدیۃ الہدیٰ نامی کتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 126 میں فرماتے ہیں کہ جس نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کو رافضیوں کا طریقہ قرار دیا اس نے خطا کی۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے جس میں تفصیل آئے گی کہ آہستہ آہستہ باقی تمام لوگوں نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کو چھوڑ دیا سوائے رافضیوں یعنی اہل تشیع کے شیعہ حضرات نے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کھولنا فقط شیعوں سے منسوب ہے، اہل سنت میں کوئی گروہ، مکتب یا افراد نہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ دونوں جگہ ثابت ہے جیسے کہ ہم نے عرض کیا۔ اس کے علاوہ علامہ شاہ اسماعیل شہید دیوبندی برصغیر کے نامور مشہور عالم دین کہتے ہیں کہ حکم تو ہاتھ کھولنے کا ہی ہے، یعنی اصلی حکم کے مطابق ہاتھ کو کھولنا چاہیے، اور یہی حکم زمانہ رسالت میں مشہور تھا، مگر یہ فعل رافضیوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مذہب حنفیہ کے پیروکاروں نے چھوڑ دیا، بس اس فعل پر باقی نہ رہے سوائے شیعہ۔ کتنا واضح طور پہ حقیقت سے انہوں نے پردہ کشائی کی ہے، لب کشائی کی ہے کہ اصل حکم ہاتھ کھولنے کا ہے، اور یہی رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، لیکن آہستہ آہستہ باقی لوگوں نے، خصوصی طور پہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار نے اس بات کو چھوڑ دیا۔ اب یہ چیز اتنی اجنبی بن گئی ہے اہل سنت کے نزدیک کہ جب وہ اہل تشیع کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں میں فقط اہل تشیع ہی نماز میں ہاتھ باندھ کر اس کو ادا کرتے ہیں۔ چلتے چلتے نماز میں ہاتھ باندھنے کی تاریخ اور اس کے پیچھے علت کو بھی دیکھتے چلیں۔ کہتے ہیں حاکم شام کے زمانے میں جب آپ کی شان و شوکت کا چرچا ہوا، خلیفہ دویم کی آپ سے ملاقات ہوئی، جب آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ شان و شوکت میں مبتلا دیکھتا ہوں، تو آپ نے جواب دیا کہ چونکہ فارس اور روم کی رسومات، فارس اور روم کی حکومتیں میرے آس پاس ہیں، چنانچہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی شان و شوکت سے فارس و روم کو مرعوب کروں، اس لیے میں جاؤ حشمت، شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، اور فارس و روم کی سرحدوں کے شام سے ملنے کی وجہ سے وہاں کی رسومات بھی مسلمانوں میں داخل ہو گئیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں کی رسومات مسلمان جو کہ برصغیر میں رہتے ہیں ان میں شامل ہو گئیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں فارس و روم کے غلام اپنے بادشاہوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے،
اور جب پوچھا جاتا تھا بھی ایسا کیوں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم عزت کی خاطر ان کی عظمت کو قبول کرتے ہوئے اور اپنی تحقیر کرتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مجبور و لاچار ہیں اور ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، اور آپ کے حکم کے سوا کسی کی بات سننے کے روادار نہیں اور نہ اختیار رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد درباری ملاؤں نے اپنا قیاس کیا اور یہ سوچنا شروع کیا کہ جب دنیا کے بادشاہ کے سامنے لوگ ہاتھ اس لیے باندھتے ہیں کہ اپنی تحقیر کریں اور بادشاہ کی عظمت و جلالت کو قبول کریں، تو ایک مسلمان بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کو تو بدرجہ اولا اس بات کو مقدم رکھنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو باندھنا چاہیے تاکہ وہ خدا کی عظمت و جلالت کے سامنے گواہی پیش کر سکے کہ میں بہت ہی مجبور و لاچار ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد سے نماز میں ہاتھ باندھنے کی بدعت کی ابتدا ہوئی اور لوگوں نے ہاتھ باندھنا شروع کیا۔ امام ابن حمزہ کی بدعات فی السنہ میں صفحہ نمبر 265 میں یہ درج ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر نماز معاویہ کے دور میں پڑھی گئی۔ اس کے بعد صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 سہل بن سعد سے یہ روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا تاکہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں، یعنی باقاعدہ حکم دے کے ایک درباری یا جسے کہتے ہیں کہ حکومتی رٹ جو ہے لوگوں پر مسلط کی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں آئمہ کی طرف سے سختی سے ممانعات ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 میں فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہ رکھو، کیونکہ یہ فعل مجوس ہے، یعنی آگ کو پوجا کرنے والوں کا، آتش پرستوں کا یہ فعل ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کے علاوہ بھی یہ فعل مشرکین سے مشابہ ہے۔ چنانچہ نماز میں کھڑے ہو تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو، یہ آئمہ اہل بیت فقہ جعفریہ کا عندیہ ہے، نظریہ ہے حکم الہی کے عین مطابق۔ کلام آخر میں الباری شرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 554، شرح مسلم امام نووی کی شرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 میں آپ ایک حدیث رقم کرتے ہوئے فرماتے ہیں مطرف بن عبداللہ نامی شخص نے جب امام علی کے پیچھے نماز پڑھی، جو اس سے پہلے نہیں پڑھا کرتا تھا آپ کے پیچھے نماز، تو جب آپ نے نماز ختم کی تو اس نے کہا بخدا آپ نے یعنی مولا علی نے مجھے حضرت کی نماز کی یاد دلا دی۔ اور یہ حقیقت ہے، مولا علی کی نماز اگر رسول اللہ کے قریب ترین نماز نہیں ہوگی تو پھر کس کی نماز ہوگی؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حدیث ثقلین ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کتاب اللہ کو اطرت کے بغیر نہیں سمجھنا۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ کچھ الفاظوں کے فرق کے ساتھ مختلف کتابوں میں بشمول اہل سنت کی احادیث کی کتابیں یہ حدیث موجود ہے۔ غدیر قوم پر یہ حدیث پڑھنے کے بعد رسول اللہ نے اہل بیت کے لیے دعا بھی کی تھی، علی کے لیے کہا تھا کہ جو علی سے دوستی رکھے، جو اہل بیت سے دوستی رکھے، اللہ تو اس سے بھی دوستی رکھ، محبت رکھ۔ برملا اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تمہارے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری عطرتی۔ جو شخص بھی ان سے تمسک اختیار کرے گا، اپنے دامن کو جوڑے گا، لن تضلوا بعدی ابدا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے عطرت اور عطرت سے منسوب احادیث، روش، کردار، سیرت، افعال، اقوال کو لے لینا چاہیے اور جو ان سے ہٹ کر ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عطرت یعنی اہل بیت، آئمہ طہار، آئمہ اثنا عشری سے ہٹ کر اگر کوئی حدیث ہمیں کسی شخص سے منسوب ہوتے ہوئے نظر آئے، چونکہ وہ غیر معصوم ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کو چھوڑ دیں۔
اور اس کا پریکٹیکل امپیکٹ عملی مظاہرہ مولا علی نے کیا کہ جب ایک شخص نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو بے اختیار کہہ اٹھا کہ یہ وہ نماز ہے کہ جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، یہ وہ نماز ہے کہ جس نے مجھے رسول اللہ کی یاد دلا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کو اس طرح پڑھنے کی توفیق دے کہ جس طرح رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ نماز کے اذکار، حرکات و سکنات اسی طرح ادا کرنے کی توفیق دے جس طرح فطرت نے ہمیں سکھائی۔ تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دین کی فہم و فراست عطا فرما۔ تعلیمات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے پر لے جانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ کرونا اور اس جیسی دیگر بیماریوں سے مومنین بالخصوص اور تمام مسلمانوں کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔